अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ऐवान के अंदर अगर आप देखें तो 2/3 अक्सरियत जो है वो हुकूमती इत्तेहाद को इस वक्त हासिल हो गई है। मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद आपके इल्म में है कि जब इंतखाबात हुए और इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए जो ओथ लिए थे, वो अरकान भी अब वज़ीर आज़म से मुलाकात करने के बाद मुस्लिम लीग नून की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अब अगर इस वक्त देखा जाए तो जो इख्तलाफात पहले कहा जाता था और PTI डिनाई किया करती थी, लेकिन अब PTI के रहनुमा ये खुद मानते हैं कि इख्तलाफात जो हैं वो मौजूद हैं। खान साहब के साथ मुलाकातों का मामला हो तो बैरिस्टर सैफ साहब के ऊपर एक तनकीद की जाती है कि बाकी रहनुमाओं को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिलती, तो बैरिस्टर सैफ साहब कैसे मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका बैरिस्टर सैफ साहब भी जवाब देते हैं कि क्योंकि खान साहब उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और यही वजह है कि उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हो जाती है। इन मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले के बाद आपके इल्म में है कि इस वक्त ये भी बातें चल रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत है, उस हुकूमत को भी ख़तरा लाहक हो गया है। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल सवात वाक़या हो, इन इशूज़ पर हम गुफ्तगू करते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो हम मखसूस नशिस्तों से अगर शुरू करें तो ये मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला, इसके बाद सियासी मंजरनामा आप सूबे के अंदर या वफाक के अंदर क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मखसूस नशिस्तें तो डेफिनेटली मिलनी थी, इसमें कोई दो राय तो नहीं थी। किसको मिलनी थी? हम लोगों को ही मिलनी थी। आपके साथ कितने प्रोग्राम हमने किए कि यार हमारा हक बनता है। आप मुझे बताएं कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला किरदार अदा कर रही थी PTI, आपकी टिकट पर कोई इलेक्शन नहीं लड़ा, आप कहीं वजूद नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, और कहते सीट हमें दे दें, भाई फ़लाँ पे भी शक किया जा रहा है हमारे साथ था, ये सारे आज़ाद हमारे साथ थे। आपने जिस पार्टी को चुना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, वो ख़ुद जो है अपना क्या कहते हैं इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया था। इंतखाबात में उसके लीडर ने, जो उसका चेयरमैन है या प्रेसिडेंट, उसने हिस्सा नहीं लिया, उसको अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं था, फिर जाके वो इनके साथ ही शामिल हुआ कि मैं अपनी पार्टी में शामिल हो जाऊँ। तो लिहाजा ये चीज़ें हैं इनके साथ होना। जो लीगली हक बनते हैं वो इन जमातों का था जो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद है। जो पार्लियामेंट में मौजूद ही नहीं है जो जमात हो, कैसे उसको जो है सीटें मिल सकती हैं? तो ठीक है, डिबेट चलती रही, अब तो फैसला ग़ालिबन हो चुके, अब उन्होंने ओथ लेना और उसके बाद फिर जो भी चीज़ आगे होनी हो चलेगी। लेकिन गवर्नर साहब, ये जो एक तनकीद हो रही है कि जिस जमात ने सीटें ही 2 जीती हैं आप उनको 4 सीटें दे देंगे, तो आप समझते हैं कि ये हक बनता है फार्मूले के तहत उनको मिलेंगी? तनकीद करते रहें। तनकीद कब आपने नहीं की है? अच्छा। कौन से मोड़ पर आपने नहीं की तनकीद? नहीं, हर मोड़ पर तो सियासी मुखालफिन कर रहे हैं ना। आपसे मुराद वही सियासी इस्माइल साहब तो पूछ रहे हैं कि हमसे भी कहा जा रहा है कि आपने हिस्सा भी नहीं लिया, आपको भी कोई सीटें मिलेंगी या नहीं? नहीं, अब वो ख्वाब में देखें। अच्छा लेकिन ये जो सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है या कुछ खदशात का इज़हार के मखसूस नशिस्तों के बाद शायद वहाँ भी नंबर गेम कोई तब्दील हो जाए, गंडापुर साहब की हुकूमत को कोई ख़तरा आप देख रहे हैं? गंडापुर साहब की हुकूमत को हमेशा ही ख़तरा है अपनों से। हम तो कहते हैं वो खुद ही काफ़ी है अपने लिए, जो है वो साजिश करने में। PTI कोई और किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप वहाँ पे जो MPAs हैं, आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ग्रुप है जो गंडापुर साहब देखें, 52 या 53 जो भी कहें, 52 या 54 है, ये अपोजिशन के मेंबरान हो जाते हैं कभी, और 30 मेंबरान जो है इस वक्त जो है वो 30 से 35 हैं, वो इस वक्त इंडिपेंडेंट हैं। उन्होंने फैसला करना उन्हें क्या करना है, फिर देखते हैं किसके ऊपर क्या होता है। तो जो इंडिपेंडेंट हैं, क्या आप समझते हैं कि वो अपोजिशन की तरफ आ सकते हैं? क्यों नहीं आ सकते हैं? कोई इसमें कोई दो राय हो सकती है, अपोजिशन की तरफ भी आ सकते हैं, हुकूमत की तरफ भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी जिधर जाए। तो ये जो फिगर आप बता रहे हैं, अगर ये आप अपोजिशन की तरफ आ जाएं तो फिर तो सूबाई हुकूमत आइनी तौर पर गिर सकती है। देखें, अगर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या जो भी आप PTI का जो भी इनके पास अगर वफाक में कौमी असम्बली में मेंबर पूरे होते हैं तो अपोजिशन की जमातें जो हैं वो उनका जमहूरी हक है कि हमारे खिलाफ अदम एतमाद लेकर आएँ, इस हुकूमत के खिलाफ अदम। और अगर हमारे वहाँ पर पूरे होते हैं, किसी भी असम्बली में किसी के पास भी पूरे होते हैं अपोजिशन के पास, वो तो अदम एतमाद लेके आएंगे। तो अगर यहाँ पर KP में भी अपोजिशन के पास मेंबरान पूरे होते हैं और वो समझते हैं कि वो हुकूमत को गिरा सकते हैं, तो फिर उनके जमहूरी हक है कि वो करेंगे। तो आप ऐसा माहौल देख रहे हैं? पॉलिटिक्स में तो कोई पता नहीं चलता कि कल क्या होगा। माहौल बन जाता है फ़ौरन ही, बादल आते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, चले जाते हैं। तो आप बादल गरजते और बरसते देख रहे हैं? फ़िलहाल तो बादल उठते हुए मैं देख रहा हूँ। अच्छा लेकिन अब गंडापुर साहब का एक बयान आया था कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो हैं वो मेरी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में जो खान साहब के साथ मुलाकात करने गए थे उसके बाद उन्होंने गुफ्तगू की थी कि आप उनके हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। तो मैं उनकी खैर मनाऊँगा।
دوسری بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ اسلام آباد میں اگر کوئی عقل ملتی ہے کہیں کسی مارکیٹ یا شاپ سے تو مجھے بتا دیں، میں خرید کو ان کو گفٹ کر سکتا ہوں. جو شخص خود کہے کہ میں نے اگر قیدی نمبر 420 سے ملاقات نہیں کی تو میں بجٹ پاس نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے بجٹ پاس ہوتا ہے، کیسے میری ملاقات نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا آپ کی ملاقات تو نہیں ہوئی، اور پھر آپ نے اتنی سپیڈیں ماری کہ کسی صوبے میں بھی بجٹ پاس نہیں ہوا اور وفاق میں بھی نہیں ہوا اور آپ نے بجٹ بھی پاس کر دیا. تو بات یہ ہے بھائی جان، اگر بجٹ پاس نہ ہوتا، 30 جون گزر جاتی تو یکم جلو کیا ہوتا، فائنینشیل ایمرجنسی نہ ہوتی. تو یہ سازش میں کر رہا ہوں کہ وہ خود کر رہے ہیں. تو سر اس حوالے سے تو ان کا فیصلہ پھر درست ثابت ہوا نا. تو نہ بونگیاں مارتے ہیں نا، کیوں بڑھ کے مارتے ہیں جب یہ چیز کر نہیں سکتے ہیں. دن کے وقت اسٹیٹمنٹ دیا کریں نا، رات کو نہ دیا کریں اسٹیٹمنٹ، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو دکھا رہے تھے کہ میں ایسے کر دوں گا، اپنے ورکروں کا اہمیت جتا رہے تھے، چیزیں کر رہے تھے، لیکن جو ہے وہ آپ سے ہوا نہیں. پھر آپ کہتے ہیں سازش میں، ان کو خواب میں بھی گورنر ہاؤس نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہاں پر کیا سازش ہو رہی ہے میرے. وہ خود ہی اپنے لیے سازش لیا. مجھے بتائیے، میں نے ان کو کہا کہ تم ایسے اسٹیٹمنٹ دو. اب جب یہ اسٹیٹمنٹ دیں اور فائنینشیل ایمرجنسی لگے، میں لگا رہا ہوں، خود ہی لگوا رہے ہیں. اور پھر کہا پھر کہتے ہیں کہ میں تو جو ہے اس میں اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں جو ہے نا میں نے پاس کر، پولیٹیکل کمیٹی والے کہتے ہیں میں تو پتہ ہی نہیں اس سے کیا کہا. اب جو ہے آپ کے کئی پروگرام میں نے کہا ہے کہ جب پی ٹی آئی کو پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہیں تو بہت دیر ہو چکی. اب علیمہ خان رو رہی ہے کہ مائنس عمران ہو گیا. ابھی پتہ چلا مائنس عمران ہو گیا. وہ تو پہلے سے مائنس، جب سے وہ سی ایم بنے اور الیکشن مہم میں تھے اور الیکشن جس طریقے سے انہوں نے اپنی سپورٹ لی اور سی ایم بنے تو پہلے سے ہی مائنس عمران ہو چکا تھا جب آ رہے تھے. تو آپ کے نزدیک پی ٹی آئی کے اندر میر جعفر اور میر صادق کون ہے؟ سی ایم پوچھیں اس سے. یہ جو اس نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے بیان دے رہا تھا کہ ادارے ہمارے خلاف تھے اور ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا تھا تو آپ لوگ کدھر تھے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہی پیپلز پارٹی تھی اور وہی سندھی تھے اور وہ تھے جو آپ کو سکھر جیل میں جو ہے وہ 2 ٹائم کا کھانا بھی دیتے تھے، ناشتہ بھی دیتے، جب آپ کے پی ٹی آئی کا کوئی ورکر نظر نہیں آتا تھا. وہ یہ ہم کو احسان نہیں جتا رہے، ہم پولیٹیکل لوگ ہم نے کیا ہے. تو آپ یہ جو تانے کسی اور کو دیں، ہمارا نمک آپ نے کھایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ الیکشن مہم میں کہاں تھے. آپ نے تو کہا تھا ایجنسیاں لگی ہوئی تھیں آپ کی پارٹی کے اولاد، تو آپ کدھر تھے؟ آپ کس کے مہمان تھے؟ کہاں پر یہ نقشے کھینچ رہے تھے کہ یہ فلاں کو بھی آؤٹ کرو، فلاں کو بھی آؤٹ کرو، فلاں کو بھی آؤٹ کرو اور پھر میں اس طرح کے ان ہوں گا. تو آپ کس کے مہمان تھے اور کس کی سپورٹ سے آپ سی ایم بنے؟ اور ہم تو خوش ہیں کیونکہ اسلام آباد سے جو بھی آرڈر نہیں، گنڈاپور صاحب سی ایم بھی کسی کی سپورٹ سے بنے. بالکل بنے. جب انہوں نے کہا کہ عاطف کو بھی ہٹاؤ، شہرام کو بھی ہٹاؤ، اسد کیسر کو بھی یہاں سے ہٹاؤ، قومی اسمبلی بھیج دو، جھگڑا کو بھی فارغ کرو، کامران مگش کو بھی فارغ کرو، کوئی بھی نہ اور میں ایک بات جاؤں سی ایم کینڈیڈیٹ. نہیں تو آپ کے نزدیک خان صاحب کے وہ نامینیٹ کردہ نہیں تھے؟ جب کوئی بھی نہ ہوگا، ایک بندہ رہ جائے تو کون نامینیٹ، کس نامینیٹ کریں گے؟ اچھا، لیکن یہ جو گنڈاپور صاحب کا ایک بیان تھا کہ ایمرجنسی کے نفاذ کے بعد حکومت، وفاقی حکومت جو ہے وہ شاید گورنر کے ذریعے صوبائی حکومت کو ٹیک اوور کرنا چاہ رہی تھی، کیا ایسا کوئی ارادہ تھا؟ اگر صوبے میں ایمرجنسی ہو جائے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہوگا. جب ایسے قسم کے بیانات دیں گے، بونگیاں ماریں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہوگا. جب گورنر رول ہوگا. دیکھیں جب بجٹ پاس نہیں کریں گے تو صوبہ کیسے چلے گا؟ مجھے آپ بتا دیں. چلو ہم دونوں کو ایمرجنسی کا آبویسلی نفاذ 30 جون گزر جائے کیا ہوگا؟ 11 کروڑ کی بسکٹ کہاں سے کھاؤ گے؟ اور پتہ نہیں کون سی قسم کی بسکٹ 11 کروڑ کی کھایا، مجھے تو پتہ نہیں چلا. انسان تو 11 کروڑ کی بسکٹ نہیں کھا سکتے. اچھا، شاید نیوٹرل ہو کوئی کھا گیا. لیکن گورنر صاحب اب آپ یہ سوات کے واقعے پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن اوور آل جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیا گورنر رول کا آپ کوئی امکان دیکھ رہے ہیں؟ آج تو نہیں ہے، کل کی بات نہیں کر سکتا. اچھا، ایسے آج کوئی ڈسکشن ایسے نہیں ہو رہی ہے. کل کیا حالات بنتے ہیں کیا نہیں ہوتا اس پہ میں کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں چاہتا. کل آپ بولیں گے جی آپ نے تو یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور کل پھر کلپ چلیں، لیکن آج تک تو نہیں ہے. اور یہ جب تک یہ لوگ بیٹھے ہیں کسی چیز کی بھی آپ امید رکھیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ کسی صوبے نے بجٹ منظور نہیں کیا اور سب سے پہلے خیبر پختونخوا نے کیا، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں وہ وفاق سے بھی آبویسلی رابطے میں ہوں گے یا ان کی ہدایت کے تحت بھی کچھ کر رہے ہیں؟ ہوں گے کہ ہیں. اچھا، دیکھیے انہوں نے جب اسٹیٹمنٹ دی تو میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ یہ کبھی بھی سونا دینے والی جو ہے سونے کے انڈے دینے والی مرغی کو ذبح نہیں کریں گے. اگر یہ اس مرغی کو ذبح کریں گے جو کہ سونے کے انڈے دیتی ہے تو کرپشن کیسے کریں گے؟ گندم کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ چینی کیسے آئے گا؟ آپ کوہستان کا 50 روپے اسکینڈل کیسے آئے گا؟ ہسپتالوں کے جو ہے ادویات بیچنے کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ اسپتالوں کی مشینری بیچنے کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ لوگوں کی پینشن کھانے کا اسکینڈل کیسے آئے گا؟ مجھے بتائیں آج وہ شرمندہ ہوتے ہیں بلین ٹری نام لینے سے. بلائے نا کسی کو، بولے وہ بلین ٹری کدھر ہے؟ ان کا کام تھا بلین ٹری لگانا، آپ کو میں بتایا تھا، لیکن کام تھا کہ ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کے بلین ٹری بیچنا اور اس پہ لگے ہوئے ہیں. آج بولیں اس کو بولیں آپ کا پائلٹ ہے،
آپ اس کو مانتے ہیں تو بتائیں بل اینڈ ٹری کدھر ہے. تو یہ کبھی ایسا کام نہیں کریں گے جہاں سے ان کو کمیشنیں ملتی ہوں, جہاں سے ان کو پیسے ملتے ہوں, جہاں پہ ان سے فنڈ بکتے ہوں, جہاں پہ یہ نوکریاں بکتی ہوں, چیزیں ہوں, تو کیسے کہیں گے ہم حکومت ختم کریں گے. تو گنڈا پور صاحب وفاق سے مسلسل فیصلوں میں یا مختلف فیصلوں میں رابطوں میں ہیں؟ اچھے بچے. اچھا, تو ان پر جو مجھے بتائیں اسلام آباد جب ہم اس کو بھیجتے ہیں اسلام آباد فتح کرنے کے لیے اور جیل توڑنے کے لیے, پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے, تو آپ لوگ اس کو رستہ بتا دیں کہ اس رستے سے واپس چلے جاؤ. میں بھیجتا ہوں, آپ نہیں بھیج دیں, ہم تو پشاور میں ہوتے ہیں. سر آپ وفاق کے نمائندے, آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیوں بھیجا, کس نے بھیجا؟ تو ہمارے اچھے بچے ہیں نا, ہم بھیجتے رہتا ہوں. اچھا لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو امن امان کے حوالے سے ایک بڑی بحث چل رہی ہے. آج بھی خبریں آپ کی نظر سے گزری ہوں گی کہ ڈی آئی خان میں مولانا صاحب کے گھر پر ایف سی جو ہے وہ ڈپلائے کرنے کا فیصلہ ہوا ہے. یہ اوور آل امن امان کی صورتحال اس وقت کیا ہے گورنر صاحب؟ نظر صاحب آپ تو ہمیں سیریس نہیں لیتے اکثر اوقات. یہ لا اینڈ آرڈر پہ میں کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہا ہوں, لیکن دیکھیں یہ ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے, ہائی پروفائل واقعہ ہوا ہے. پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہوئی ہے مولانا صاحب کے بیٹے کی ایشو کے اوپر, جا کے آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب جو ڈی خان کے حالات بہت خراب ہو گئے. جی, لیکن کسی غریب کا بچہ کوئی سرکاری افسر اٹھتا تھا تو آپ کہتے تھے کہ نہیں حالات ٹھیک ہیں. ہم آپ کہتے ہیں کہ سی پیک پہ یہ ہو رہا ہے, ہائی ویز پہ یہ ہو رہا ہے, گروہ آ جاتے ہیں لوگوں کو ایسا کرتے ہیں, سرکاری ملازمین کے کارڈ دیکھتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو آپ نہیں مانتے تھے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ انہوں نے یہ صوبہ ملیٹنٹس کے حوالے کر دیا ہے, خود انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہے, پیسے کھا رہے ہیں, کمیشنیں مار رہے ہیں, نوکریاں بیچ رہے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہے کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے گورنر صاحب, اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں ناظرین, کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.